یا نبی سلام علیک۔ ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے لوگ کافی سارے سوال کرتے ہیں کہ جب یہ قربانی کا موقع آتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے جی اب آپ نے ناخن نہیں تراشنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حجامت وغیرہ ہے، زیر ناف زیر بغل بال جو ہیں وہ آپ نے نہیں کاٹنے۔ تو اس حوالے سے آپ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن تراش لے، بال کٹوا لے۔ تو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنے تک وہ نہ ناخن تراشے اور نہ بال کٹوائے۔ تو یہ یہ حدیث پاک ہے جنہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنا جس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ اگر ایسا عمل کرے کہ وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے بال کٹوا لے، ناخن تراش لے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے تک یہ عمل نہ کرے، یعنی یہ 10 دن جو ہے وہ نہ بال کٹوائے نہ ناخن تراشے، جیسے ہی عید کی نماز پڑھے اس کے بعد اپنے غیر ضروری بال کاٹ لے یا اپنے ناخن وغیرہ جو بھی اس نے کاٹنا ہے وہ تراش لے، تو اس کے بعد اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کامل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو حکم ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہے اور جنہوں نے نہیں کرنی، تو دونوں اطراف سے یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ تراشنا یہ واجب یا فرض ہے۔ ایسی صورت نہیں ہے، نہ تو یہ فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ یہ استحبابی صورت ہے، یعنی مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ جس نے قربانی کرنی ہے ارادہ کر لیا ہے، تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں ناخن تراشوں گا، میں بال کٹواؤں گا، تو کوئی بات نہیں، وہ اپنا یہ کر سکتا ہے، اور اس پر اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو وہ دے رہا ہے قبول ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، نہیں استطاعت رکھتے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم پر فرض واجب ہے، تو ان پر بھی فرض واجب نہیں، وہ بھی مستحب کے درجے میں ہے۔ اگر وہ ایسا عمل کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب دے گا۔ اگر وہ ناخن تراش لیتے ہیں یا بال کٹوا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ مستحب کے درجے میں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 35 دن تک یا 36 دن تک یا 38 دن تک اس نے ناخن نہیں تراشے اور زیر ناف زیر بغل بال نہیں کاٹے، اس صفائی نہیں کی ہے، تو اب جو ہے وہ اگر ان 10 دنوں میں وہ کہہ دے کہ جناب میں یہ عمل اب نہیں کروں گا، نہ ناخن تراشوں گا، تو نہ میں اپنے بال کٹواؤں گا، تو اب جیسے ہی 35 دن ہیں یا 36 ہیں یا 37 ہیں، تو جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ وہ آغاز ہوگا تو 40 دن تک تو ہے اجازت، جیسے ہی 40 دن سے اوپر جائے گا تو یہ حرام ہے۔ اب وہ بندہ ایک مستحب کو پانے کے لیے حرام کام کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن تراش لے اور اس کے ساتھ ساتھ زیر ناف زیر بغل جو ہے وہ بال جو کاٹے۔ مستحب کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کر لیا جائے عمل تو ثواب ملتا ہے، اگر نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین دی